میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، عشاء کی نماز کا بعد کا وقت، منگل کا دن، ہماری اپنی نشست جس کے اندر ہم روزمرہ کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. ہماری بات گزشتہ اگر عنوان سے جوڑی جائے تو ہم علامات قیامت کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت نے آنا ہے، اور قرآن تو جب قیامت کا نقشہ کھینچتا ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت آ گئی. حالانکہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو ایسا نقشہ کھینچتا ہے کہ قیامت آ گئی، یعنی بالکل ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے. دعا علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ اس وجہ سے قرآن کا یہ مزاج ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، ہم قیامت کی تیاری کریں. اور ہم قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت لوگوں کے سروں پر آ گئی، اور لوگ جو ہے نا وہ غفلت کے اندر ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ ابھی تک احراز کر رہے ہیں. تو اس لیے قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیان فرمائی وہ ایک ایک کر کر ساری پوری ہو رہی، وہ ایک ایک کر کر ساری پوری ہو رہی ہے. اور صرف بڑی بڑی نشانیاں رہ گئیں، اور اس میں سے بھی کتنی ساری جو ہے نا وہ نشانیاں پوری ہو رہی. اب صرف تھوڑی سی، اب جیسے ایک نشانی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے گزرتے ہیں، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے گھنٹے گزرتے ہیں. یعنی ایام سکڑ جائیں گے اور دن جو ہے نا وہ بالکل محدود ہو جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایک سائیکل کے پہیے کی طرح جو ہے نا وہ بس دنیا کا چکر چل رہا ہے، اور بس یوں سال جا رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، مجھ سے اگر پوچھو تو 2000 سے لے کر 2023 تک کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. 2000 کے اندر میں مدرسے کے اندر آیا تھا، اور 23 سال ہو گئے مدرسے کے، پتہ ہی نہیں چلا. آج بھی بلوٹون کے اندر وہ جگہ مجھے یاد ہے جہاں پہ میں کھڑے ہو کر داخلے کے لیے لائن میں لگا. کل کی بات ہے، لیکن 23 سال گزر گئے. یہ قیامت کی نشانیاں تو ہیں کہ قرب قیامت میں زمانہ ایسے گزرے گا، جلدی جلدی، بہت جلدی. مطلب ہمارے دیکھو نا، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، والدین، وہ اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے. اب میں اور آج آپ بڑے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے لگ رہے ہیں، کل بچے بڑے ہوں گے، ہم آٹومیٹک بڑے ہوں گے. یعنی ہمارے بچوں کا جوان ہونا ہمارے بڑھاپے کی علامت ہے. ہمارے بچوں کی خوشیاں، ہماری خوشیاں ختم، اب ہم جا رہے ہیں. اسی طرح نئے نئے سال کا آنا، 2023 ختم ہو گیا، 2024 آ گیا، 2024 ختم ہوگا، 2025 آ جائے گا. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی کہ 2050 بھی آئے گا، 2090 بھی آئے گا، یقینی ہے. اس کے آنے میں تو کوئی رتی برابر شک ہی نہیں ہے. یہ تو کیلنڈر گھومے گا، اور اگر اللہ نے اس کو چلایا 3000 بھی آئے گا، 3001، 3002، یہ بھی چلے گا. لیکن یہ بات یقینی ہے، اس سے زیادہ یقینی ہے کہ 2090 تک میں اور آپ نہیں ہوں گے. 2090 تو بہت دور پڑا ہے. ہم میں سے کوئی شاذ و نادر کوئی ہوگا، ورنہ ہم جا چکے ہوں، ہم ایک لمبی نیند سو چکے ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، وقت جب اتنا مختصر ہے، وہ کہا نا کسی نے کہ اللہ نے یہ زندگی بہت مختصر بنائی ہے لیکن قیمتی بہت بنائی. اور یہاں اس دن بھی ایک عالم نے بہت پیاری کہا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں سونا قیمتی ہے، تھوڑا ہے. ہمارے گھر سونوں سے بھرے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے گھر میں نا الماری میں تجوری کے اندر اتنا سا سونا ہے، اتنا سا سونا ہے، اتنے سے پیسے ہیں، اتنی سی چاندی ہے، اتنے سے ڈالر ہیں. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اس سے خوشیاں خریدوں گا، اس سے مستقبل خریدوں گا، اس سے میں بہت سارے کام کروں گا، میرا نیا گھر آئے گا، میرے بچوں کی شادی ہوگی، میرے بچوں کا فیوچر ہوگا. اس تھوڑی چیز کے اندر نا قیمتی ہے تو خوشیاں بہت زیادہ ہے، فیوچر بہت زیادہ ہے. میرے عزیزوں، ہماری زندگی تھوڑی بہت ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو تو دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، اتنی سی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر دنیا سے لے کر، یہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو رائی کے چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھر دو، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ لے جائے، کبھی نہ کبھی یہ ممکن ہے کہ یہ خلا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کبھی ختم. بعض علماء نے حساب لگا کے بتایا کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو اگر ملاؤ تو 2.5 منٹ بنتے ہیں. 50,000 سال کا جب ایک دن، اس کو جب دنیا کی زندگی سے ملاؤ تو 2.5 منٹ کی ہماری زندگی بنتی ہے. یہ میں اور آپ جتنی دنیا کے اندر ہے نا، اس کے سارے ناز نخرے اونچ نیچ سب 2.5 منٹ کی زندگی. اب بتاؤ 2.5 منٹ کچھ ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، یہ 2.5 منٹ قیمتی بہت زیادہ ہے. یہ قیمتی بہت ہے، جیسے برف تو ہوتی ہے، برف قیمتی بہت ہے. اگر آپ نے اس کو اٹھا کر کولر میں، برتن میں ڈال دی، اب تو بس جس کو پلاؤ نفع ہی نفع.
نفع ہی نفع. اور اگر آپ نے اس قیمتی کو وقت پر نہیں استعمال کیا ضائع ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. آج میرے عزیزوں بہت سارے مسلمانوں کی اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کی زندگیاں مثل برف پگھل رہی ہیں، بغیر مقصد کے گزر رہی ہیں، بغیر مقصد کے گزر رہی ہیں. کاش کہ کوئی اس کو اٹھا کر نہ کولر میں ڈال دے، کاش کو کوئی اس کو اٹھا کر نہ بازار کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں بٹھا دے کہ بھئی یہ ہے تیرے کام کی جگہ. جو مسجد سے جڑے گا، جو اپنے علماء سے جڑے گا، اللہ کی قسم وہ لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے من ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور لوگوں کو فائدہ کس کو؟ جو خود اپنا وقت قیمتی بنائے، جو ہمارا جو وقت مسجد کے اندر گزرے گا وہ قیمتی بنے گا، جو وقت مسجد کے اندر گزرے گا وہ قیمتی بنے گا. اور جو وقت بازاروں کے اندر گزرے گا اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں ہماری زندگی مختصر بہت ہے لیکن قیمتی بہت ہے. ہاں کل قیامت کے دن اللہ پاک نا جب انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو یہی تو کہیں گے جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر تم سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے؟ کیا تمہارے پاس کبھی 2023 ختم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں موقع نہیں ملا تھا سدھرنے کا؟ ملا تھا لیکن نہیں سدھرے. تو فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس چکو اب اپنے کرتوتوں کا عذاب. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، بندے خود اپنے اعمال بد کی وجہ سے ظالم، بندے خود اپنے اعمال بد کی وجہ سے جو ہے نا وہ ظالم، اور اپنے اعمال بد کی وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم کے اندر جائے. تو اس لیے میرے عزیزوں یہ دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، تھوڑی سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں کب ختم ہو جائے پتہ نہیں. اور یہ 2023 کا جانا اور 2024 کا آنا، یہ ایک اللہ ایک اور عنوان سے ہمیں ہلا کہ لوٹ آؤ، سدھر جاؤ، لوٹ آؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو. ہاں یہ 2023 کا اختتام، 24 کا آنا، یہ احتساب کا وقت ہے. ہم بیٹھ کر دیکھو نا، ایک چھوٹا سا دکاندار ہوتا ہے وہ بھی سیزن گزرنے کے بعد بیٹھ کر نا اپنا حساب کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے کتنا لگایا تھا، کتنا نفع ہوا، کیا پایا کیا کھویا، وہ اس کو آڈٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنی غلطیوں پہ نشان لگاتا ہے کہ اس دفعہ میں دکان کو زیادہ وقت نہیں دے سکا، اس دفعہ میں نے پیسہ کم لگایا تھا، اس دفعہ نفع کم ہوا، اس دفعہ راس المال کم تھا، اس دفعہ منافع کم تھا. کہ اگلے سال یہ غلطیاں نہیں کرنی. میرے عزیزوں 2023 گزرا، ہم نے 24 بھی وہیں سے شروع کیا جہاں 23 ختم کیا. جہاں 23 ختم کیا نماز نہیں تھی، 24 میں بھی نماز نہیں ہے. جہاں 23 میں قرآن نہیں تھا وہاں 24 میں بھی قرآن نہیں ہے. جہاں 23 میں مسجد سے دور تھے 24 میں بھی مسجد سے دور ہیں. تو پھر 24 ہو یا 25 ہو، یا 25 ہو یا 26 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس کو فرق پڑتا ہے، خوشی منانے کا موقع نا اس کو ہے. میں نے اس دن کہا ہم تو ہیپی نیو ایئر سے منع نہیں کرتے، ہمیں تو اللہ نے کہا کہ ہیپی نیو ڈے مناؤ. ہیپی نیو ڈے، جب آدمی سوتا ہے نا رات کو تو مر جاتا ہے. وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ سویا ہوا مرے برابر ہے. اس کو کیا پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مر گیا وہ تو. وہ قرآن میں بھی اللہ پاک کہتے ہیں ہم سلاتے سب کو ہیں لیکن اٹھاتے سب کو نہیں. سلاتے سب کو ہیں لیکن اٹھاتے سب کو نہیں ہے. بعض سوتے ہی رہ جاتے ہیں، بعض اٹھ جاتے ہیں. تو کہا جو اٹھ جائے نا، جو اٹھ جائے کہا اس کے لیے ہیپی نیو ڈے منائے، اللہ کا شکر ادا کر. اللہ نے بنایا کیسے مناؤ؟ تو کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرنے کے بعد، میں تو مر گیا تھا رات کو، اگر میں سوتا ہی رہ جاتا صبح نہ ہوتا، اللہ تو نے جگا دیا، میں جاگ گیا. تمام تعریفیں آپ کے لیے جس نے مجھے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو اللہ کا شکر، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 2023 میں میری موت نہیں. ہمارے ایک عزیز کا نا قاری صاحب انتقال ہوا 2023 کی مغرب کے بعد. میں نے کہا یار 24 نصیب نہیں ہوا، یعنی 2023 کے مغرب کے بعد اس کو اٹیک ہوا. اب بتاؤ اس کو 24 نصیب نہیں ہوا، اور ہم پورا 2023 پورا ختم ہوا، صحت بھی تھی اور بچے بھی ٹھیک تھے، گھر بھی ٹھیک تھا، کاروبار بھی ٹھیک تھا، پھر بھی ناشکر ہے. 2023 ہمارا آخری سال نہیں بنا، اللہ نے ایک اور فائل دے دی، یہ لو 2024 کی فائل پکڑو، اب اس کو تیار کر. 2023 کی فائل بند ہو گئی، وہ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم صحت مند ہیں، ہم معذور نہیں ہیں. جا کر دیکھو اسپتالوں کے اندر کتنے لوگ معذور ہیں،
کسی کو پیشاب نہیں آ رہا, کسی کو پخانہ نہیں آ رہا, کسی کے دل, جگر, گردے, پھیپڑے, نلیاں. میں تو کہتا ہوں اللہ جو اندر کا سسٹم ہے نا, اندر کے جو سسٹم ہے, اللہ تو اس کو قبر والی رات تک ٹھیک چلانا, قبر والی رات تک اللہ تو ٹھیک چلا. مرنا تو ہے, موت کا کوئی علاج نہیں ہے, موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. لیکن میرے عزیزوں اپنی صحت کا خیال رکھو, اپنی صحت کا خیال رکھو. بڑی تیزی سے لوگ اس نعمت کو بھول رہے ہیں, اپنی صحت کو بھول رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں. اسپتالوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں ایسے ایسے مریض ہیں کہ عجیب ہے. کسی کے آنکھوں کا مسئلہ ہے, کسی کے کانوں کا مسئلہ ہے, کسی کے دل دماغ کا مسئلہ ہے. اللہ کا شکر دیکھو کہ 2023 گزرا, ہم چلتے بھی ہیں, ہم پکڑتے بھی ہیں, ہمارا دماغ بھی ٹھیک ہے, ہماری زبان بھی ٹھیک ہے, ہمارے بچے بھی ٹھیک ہیں, ہمارا کاروبار بھی ٹھیک ہے, ہمارا گھر بھی ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ تھا 2023 کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ تیرا شکر ہے. سجدے میں گر جاتے ہم تو, اور پھر نئی فائل شروع کرتے کہ اللہ بس ہے. 2024 میں میں نے آج کے بعد میں کسی کو نہیں ستاؤں گا, آج کے بعد میں کسی سے لڑوں گا نہیں, آج کے بعد میں کسی کو برا نہیں بولوں گا, آج کے بعد میں کسی سے جو ہے نا وہ کوئی رنجش نہیں رکھوں گا. یا اللہ آج 2024 میں جس سے میری ناچاکیاں اللہ ختم, زندگی بچی کتنی ہے, کس کو پتا ہے کہ وہ 2024 پورا کرے, کس کو پتا ہے کہ وہ کل کی صبح دیکھے گا. تو میرے عزیزوں حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع, یہ رشتے ناطے کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈالا, زندگی پہلے ہی مختصر ہے, اس مختصر میں لڑائیاں, جو بہن بھائی, جو کبھی بہن گر جاتی تھی بھائی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا تھا اور اس کی چلنا سکھاتا تھا, آج بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اس بہن کے گھر کا پانی نہیں پینا, اس نے کچھ ملا کر دیا ہوگا. ہماری ذہنی پستی, ہماری حال دیکھو کہ سگے بھائی کے گھر کا پانی نہیں پیتے. سگے بھائی کے گھر سے اگر کوئی میٹھا آ جائے نا تو کہ اس کے نہیں کھانا, کچھ ملا کے دو. ہم اپنے دین سے کتنا دور ہو گئے. ہاں, جبکہ بھائی اور بہن کا کیا رشتہ ہے, چچا اور بھتیجے کا کیا رشتہ ہے, باپ اور بیٹے کا کیا رشتہ ہے, ماں اور بیٹی کا کیا رشتہ ہے. لیکن میرے عزیزوں جب مسجدوں سے دور ہوں گے, اب علماء سے دور ہوں گے اور دینی حلقوں سے دور ہوں گے تو یہی تصویریں نظر آئیں, یہی تصویریں نظر آئیں. ہاں, آج اولڈ ہاؤسز بن گئے, ماں باپ کی کھانسیوں سے پریشان ہو رہے ہیں, ماں باپ کے کھانسنے سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بار بار, ابا جان آپ کو میں ایک اچھے والے گھر میں داخل کرا دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ ہم تو مسلمان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڈھا نہیں ہے, یہ تمہارے جنت کا دروازہ ہے. یہ تم اس کے بغیر, جیسے گھر میں بغیر دروازے کے داخل نہیں ہو سکتے, تم جنت میں بغیر دروازے کے نہیں داخل ہو سکتے. یہ تو روز اپنے گھر کے دروازے کو صاف کرو, روز اپنے باپ کے پاؤں کو صاف کرو. اور ماں وہ جنت ہے. ایک دفعہ نا ایک ٹیچر نے بچوں کو کہہ دیا کہ بھائی جنت کی مٹی لے کر آؤ. اب جنت کی مٹی کہاں سے ملے گی دنیا میں؟ ایک بچہ تھوڑی سی مٹی نا کاغذ میں جمع کر کے لے آیا. اب سارے پریشان ہو, جنت کی مٹی لے کر آیا. تو بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں نے اپنی ماں کے نا پاؤں کے نیچے سے جمع کی ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے استاد صاحب سے سنا, کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے. کہا میں نے اپنی ماں کے نا قدموں سے تھوڑی مٹی جمع کی, کہا یہ جنت کی مٹی ہے. آج میرے عزیزوں یہ طے کرو کہ اس وقت جو کائنات میں سب سے مظلوم ترین ہستیاں ہیں نا وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں. ظلم ہو رہا ہے, پس رہے ہیں ہماری, ہم خود اپنے ماں باپ کے, ہمارے ماں باپ کو نا ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, انہیں نا ہمارے وقت کی ضرورت ہے. آج ہی وہ پوسٹ ایک پڑھ رہا تھا, صحیح تھی غلط تھی مذاق میں تھی. ایک بوڑھا آدمی نا موبائل کی دکان پر گیا, کہا میرا یہ موبائل صحیح کر دو, خراب ہو گیا. اس نے موبائل دیکھا, کہا بابا یہ تو بالکل صحیح ہے. تو کہا پھر اس میں بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے؟ کہا کئی دن ہو گئے اس میں میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بیٹوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے باپ کو یاد کرنے. آج ہم نے بہت زیادہ احسان کرتے, 500 روپے کا پتہ نکالا امی کو دیتے تھے, امی یہ 5 چھالیاں کھا لینا. ارے 500 روپے کی ضرورت نہیں ہے ہماری امی کو, ہماری امی کو آپ کے 5 منٹ کی ضرورت ہے. کہ میرے بیٹے شادی کے بعد تو بیوی بچوں کا ہو گیا, تھوڑی دیر تو ہمارے ساتھ بیٹھا کر. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ چپک جا, ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ تو ہمارے ساتھ بیٹھنا, 5 منٹ تو بیٹھنا. ایک دفعہ صرف تجھے مسکراتا ہوا دیکھ لوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, کہا کہ ایک باپ نا اپنے بیٹے کو صحن میں لے کر بیٹھا ہوا تھا, تو کوے کے اوپر, ایک تار کے اوپر نا کوا آ کر بیٹھا. تو بیٹے نے نا باپ سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو کہا بیٹا یہ کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوا ہے.
کچھ دنوں کے بعد نا زمانہ گزرا، وقت ایسا بیتا کہ یہ باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ بیٹا جوان ہو گیا. وہی صحن تھا اور باپ بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا بھی اپنا کام کر رہا تھا. تو کوا آ کر بیٹھا. اب باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کب باپ کو سمجھ میں نہیں آتی، 3 دفعہ بول دیا، ڈسٹرب کرے جا رہی، یہ کوا ہے نا. تو بیٹے نے کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا اٹھ جا میرا صندوق کھول، اس میں سے ایک ڈائری لے کر آ. صندوق کھولا، ڈائری لایا، کہا اس میں صفحہ نمبر 50 کھول. جب 50 کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، میرے بیٹے نے تار پر کوا بیٹھا ہوا تھا. کہا 25 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ کہا 25 دفعہ میں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور ہر دفعہ میری محبت بڑھ رہی تھی، ہر دفعہ میری محبت بڑھ رہی تھی. اور کہا بیٹا میں نے تو تجھ سے ابھی 3 باری پوچھا اور تو نے مجھے جھڑک دیا کہ ابا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوا ہے. تو یہ جو قرآن میں اللہ پاک نے کہا نا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کو، اف. اور اف علماء نے لکھا یہ آنکھوں کے بہوں سے جو اشارہ نا، آپ مجھے ہی کام کا بولتے رہتے ہیں، کہا یہ بھی مت کرو. یہ بھی جس نے کیا نا، اللہ اس آنکھ کو یوں کرنے پر بھی جہنم میں ڈالیں گے. فرشتے نا ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ہوتے ماریں گے کہ ماں باپ کو. اور آج میرے عزیزو ذرا سی اپنے معاشرے پر تصویر ڈالو، اپنے گھر سے شروع کرو. ہمارے بھی ماں باپ ہیں، معاشرے میں کتنے ماں باپ ہیں رو رہے ہیں. ان کے بچے اپنے ماں باپوں کے نہیں رہے، بچے موبائلوں کے بن گئے، بچے اور چیزوں کے بن گئے، دوستوں کے بن. قیامت کی نشانی ہے، باپ کھڑا ہوگا، دوست کھڑا ہوگا. بیٹے کو جو ہے نا وہ باپ بھی بلائے گا، بیٹا ادھر آؤ، دوست بھی بلائے گا، یار ادھر آ. تو کہا وہ بیٹا نا باپ کی طرف نہیں جائے گا، وہ دوست کی طرف چلا جائے گا. سمجھنا کہ قیامت آنے والی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے نا فرمایا کہ قیامت کی تیاری کرو، قیامت آنے والی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی علامت تو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب تم دیکھنا کہ بیٹیاں اپنی ماں کو پیدا کریں. حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بیٹیاں ماں کو کیسے پیدا کریں گی؟ ماں بیٹی کو پیدا کرتی ہے. حضور نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو کہ ماں بیٹی کو پیدا کرتی ہے، لیکن جس دن تم دیکھو کہ بیٹی ماں کو ایسے حکم دے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، تو سمجھنا کہ قیامت آ گئی. آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ جوان بچیاں ماؤں پر حکم چلا رہی ہیں، امی کھانا لاؤ، امی پانی کرو، امی استری کر دو، امی یہ کر دو، امی نوکرانی. قیامت تو ہمارے گھر سے آئے گی. ہم نے ماں کو ماسی کا درجہ دے دیا، ماں باپ کو ہم نے بس مزدور کا درجہ دے دیا. کہا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ چیز چاہیے، کہیں سے بھی پیسے لاؤ، مجھے یہ چیز چاہیے. مجھے نہیں پتا، مجھے میرے کپڑے استری چاہیے. ارے یہ آپ کا کام تھا، آپ کا کام تھا. آپ اپنے ماں باپ کے کپڑے استری کرتے، آپ اپنے ماں باپ کے جوتے جو ہے نا وہ صاف کرتے، آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے نا لقمہ بنا کے دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے نا ایک دفعہ اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا مجھے بتا دیں. اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ تیرا جنت کا ساتھی نا فلاں گوشت بیچنے والا کسائی ہے. کہا میرا جنت نبی کا ساتھی کسائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی تحقیق میں نکلے، جا کے تو دیکھوں کہ یہ کسائی وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر نا گوشت بیچ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں یہاں پردیسی ہوں، مجھے اگر رات گزارنے کی جگہ مل جائے میں آپ کے ساتھ. کہا چلو. اس نے گوشت بیچا، آخر میں تھوڑا سا گوشت اپنے ساتھ تھیلی میں ڈالا اور گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد کہا میں نے دیکھا کہ اس کی ایک بوڑھی سی والدہ بستر پر لیٹی ہوئی. کہا اس نے سب سے پہلے جا کر نا والدہ کو اٹھایا اور اس کا منہ صاف کرایا اور جلدی سے گوشت بنا کر اس کو پکنے کے لیے لگا دیا. اور جب وہ گوشت پک گیا نا وہ پھر اپنی والدہ کو بٹھا کر روٹی کو نا چور کر نرم کر کرنا پھر اپنی والدہ کے منہ میں ڈالا، اپنی والدہ کے منہ میں ڈالا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں کوئی وہ نہیں ہوں مسافر، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہے. نبی نے فرمایا کہا وجہ؟ کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ تو ماں کا فرما بردار ہے، تو ماں کا فرما بردار ہے، تو جنت میں میرا ساتھی. تو اس لیے میرے عزیزو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت ابھی اور دور ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو خوشیاں پہنچائیں، اپنے ماں باپ کو خوشیاں پہنچائیں، ان کے ساتھ وقت بتائیں. جیسے آج اپنے دوست کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے نا، ویسے ہی بیٹھے میں آج والد کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ ہے، والدہ کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ ہے. میں کہتا ہوں اپنی کلاس میں آج مجھے اپنے دوست کے بارے میں، استاد کے بارے میں پتا ہے کہ ان کو نا برگر بہت پسند ہے، ان کو بریانی بہت پسند ہے. ارے جس ماں کے ساتھ جس باپ کے ساتھ رہتے ہوئے 20 25 سال ہو گئے، کبھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری ماں کو کیا چیز پسند ہے؟ میری امی کی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ اس میں پتہ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بولتے ہیں امی سب کچھ کھا لیتی ہیں.
امی سب کچھ کھا لیتی ہیں. ارے اتنی تمہیں نہیں پتا کہ امی کا بھی تو دل ہے نا, اس میں بھی تو کوئی چیز ایسی ہوگی نا خاص جو امی کو پسند ہوگی. کبھی تم نے اس دل میں جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی. امی تو سب کھا لیتی ہیں. ارے سب تو تم کھا لیتے تھے, لیکن پھر بھی امی نے تمہاری خواہش کو پورا کیا کہ نہیں میرے بیٹے کو بریانی پسند ہے, کچھ کر کرا کے نا تھوڑے پیسے اس کو بریانی لا کر دو. باپ نا ادھر ادھر سے ادھار لے کر اپنے بیٹے کی خواہش, اس کو بستہ لا کر دو, اس کو کتاب چاہیے, نہیں اس کو ادھار دے دو بھائی میرے بچے کو کتاب چاہیے. اس نے تو ایسے ہمیں پالا, اور جب اب ریٹرن بدلہ دینے کا وقت آیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اما ابا کو ہماری بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے میرے عزیزوں, ہم جتنے بھائی بیٹھے ہوئے یہ تھوڑے نہیں ہیں, یہ بہت زیادہ ہیں. اب دیکھو نا ماشاءاللہ کتنی ساری والدائیں اور کتنے سارے والد, وہ عظیم ہستی بن سکتے ہیں اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, آج کے بعد سے اپنی والدہ اور اپنے والد کی خدمت کروں گا اور ان کے ساتھ وقت بتاؤں گا اور ان کے ساتھ بیٹھوں. ان کو فرمایا کہ جس آدمی کو جو اپنی والدہ کو مسکراتا ہوا دیکھ لے, مسکراتا ہوا دیکھ لے, کہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب لے لے. دیکھو آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ایک آدمی کا عمرہ نا 2,20,000 روپے کا ہو گیا, نہیں جا سکتے, لیکن ثواب تو لے سکتے ہیں نا. وہ ثواب لینے والے بھی نہیں ہیں, ثواب لینے والے بھی نہیں ہیں. میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ صبح مدرسے اسکول جانے سے پہلے اپنی والدہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر آؤ. امی السلام علیکم, میں مدرسے جا رہا ہوں, والدہ دعا دے دیں, وہاں سر پر ہاتھ رکھ دے, مسکرا لے, جاؤ عمرے کا ثواب لے کے جاؤ, پڑھنے چلے جاؤ, عمرے کا ثواب لے کر پڑھنے چلے جاؤ. باپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جاؤ پڑھنے چلے جاؤ. واپس آؤ, پھر امی میں آ گیا السلام علیکم, سر پر ہاتھ پھیر دیں. پہلے تھا اردو دانوں میں ہم سب میں تھا کہ ہاتھ پھیراتے تھے, اب وہ بھی چلا گیا, اب دور سے ہی کرتے ہیں. اچھا بھائی میں آ گیا ہوں. پہلے بڑے بزرگ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, محبت کی علامت ہوتی تھی, پیار کی علامت ہوتی تھی, وہ ساری جاتی جاتی. اس لیے میرے عزیزوں 2024 اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا, اپنے فضل سے دے دیا, تو ہم اس کے اندر نا پرانی غلطیاں نہیں کریں, پرانی غلطیاں نہیں کریں. نئی زندگی ملی ہے, نیا چانس ملا ہے, نیا آپشن ملا ہے, اب ہم اس کو استعمال کریں. ہم اس کے اندر وہ پرانی غلطیاں ہیں. دیکھو سب سے پہلے تو نا اپنی زندگی میں دیکھو کہ اللہ کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. اللہ کے حق ہے 5 وقت کی نماز, صرف 5 وقت کی نماز. وہ وقت یاد کرو جب 50 تھی, وہ وقت یاد کرو جب 50 تھی. اگر وہ پوری کی پوری اتر جاتی, موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ کے کم نہ کرواتے, تو 50 ہوتی پوری 50. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اب تو مجھے حیا آتی ہے, 5 تو میری امت پڑے گی. اللہ نے غیب سے آواز دی, اے ہمارے حبیب ہمیں آپ سے اور آپ کی امت سے اتنا پیار ہے, جو 5 پڑے گا پورے 50 کا ثواب دیں گے, پورے 50 کا ثواب دیں گے جو 5 پڑے گا. تو بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا نا وہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے, اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے. اس میں توبہ کیجیے, معافی مانگیے, اور آج سے نماز شروع کر دیں. ابھی 2024 کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے, آج سے نیا ایگریمنٹ بنا. دیکھو گھر بھی لیتے ہو تو ایگریمنٹ بنتا ہے, پیپر بنتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی صلح صفائی کر لو, اللہ کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لو. اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ صبح آئے گا, شام کو آئے گا. صبح ایک بالش آؤ گے, ایک ہاتھ آؤ گے, 2 ہاتھ, چل کر آؤ گے, دوڑ کر آؤ گے, لپک کر کا اٹھا لوں گا. مجھ سے کون پوچھنے والا ہے, مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں جو غلطیاں ہوئی اس کو ہائی لائٹ کرو اور اس کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے مائنس کرو. ہاں یار یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, یہ اللہ کے حق میں زیادتی ہو رہی ہے. یہ 2.5 منٹ کی زندگی ہے. اللہ پاک پہلا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں. نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, نماز پوچھی جائے گی. تو اس لیے بھائی 2024 کا پیغام ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں. 5 وقت کی نماز ہے بھائی, 5 وقت کی نماز ہے. فجر کی نماز وہ جا کر جو ہے نا وہ 35 کے اوپر ہو رہی ہے, ظہر 1:30 بجے ہو رہی ہے, اور عصر 4:45 بجے ہو رہی ہے, مغرب جو ہے نا 7:45 بجے ہو رہی ہے, عشاء 7:45 بجے ہو رہی ہے. نماز پہ تھوڑا وقت نکالیے, مسجد آئیے. مسجد سے 2024 میں آپ مسجد سے دور تھے, اس بری بات کو اپنے اندر سے نکالو, مسجد سے جڑ جاؤ. حدیث میں آتا ہے من الف المسجد الفہ اللہ, جس کو مسجد, کیا پیاری بات بولی اللہ کے نبی نے. فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کہ اس کی علامت ہے نا, کہ جس کو اندھیروں میں مسجد آتے جاتے دیکھو. فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں اندھیرا ہوتا ہے. کہ جس کو اندھیروں میں مسجد آتے جاتے دیکھو, کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو, کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ اس سے محبت کرے. اللہ محبت کرتے ہیں تبھی تو اندھیروں میں بلا رہے ہیں.
فجر میں بھی آ رہا ہے جی، عشاء میں بھی آ رہا ہے، ورنہ تو لوگ فجر میں بھی سو رہے ہیں اور عشاء میں بھی سو رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی فجر نماز پڑھیے، مسجد سے تعلق بنائیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور دیکھو انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو 100 سے زائد مرتبہ خواب میں دیکھا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کوئی ایسی چیز بتا جس سے سب سے زیادہ تیرا قرب ملتا ہو، سب سے زیادہ تیرے قریب ہو جو۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ چیز ہے جو میرے سے نکلی ہے، میری کتاب، میرا کلام، میرا کلام کا جو اس کو مسلسل پڑھے گا کہ وہ میرے قریب ہوتا جائے گا، وہ میرے قریب ہوتا جائے گا۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اس کتاب سے جڑیے، مرنے سے پہلے پہلے 2024 میں ایسا نہ ہو ہماری موت آئے، اس کتاب سے جڑ جائیے، روزانہ ایک صفحہ پڑھیے، روزانہ ایک پاؤں پڑھیے، روزانہ ایک سپارہ پڑھیے۔ دیکھو ترتیب بنا کے دے رہا ہوں، جو آدمی روزانہ ایک سپارہ پڑھے گا، قرآن میں 30 پارے، مہینے میں 30 دن، مہینے میں ایک سپارہ، مہینے میں ایک قرآن ختم، مہینے میں ایک قرآن ختم، روزانہ ایک سپارہ پڑھو۔ اچھا ایک سپارہ ایک ہی نشست میں پڑھ لو تو بہت اچھا، نہیں تو 2 صفحے صبح پڑھ لو، 2 صفحے ظہر میں پڑھ لو، 2 صفحے دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لو، 2 صفحے رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 5 دفعہ آپ قرآن کو اٹھاؤ گے، 5 دفعہ آپ قرآن کو چومو گے، 5 دفعہ آپ قرآن کو دیکھو گے اور قرآن کی برکتیں آئیں گی۔ ایک سپارہ روز پڑھیے، ایک سپارہ روز پڑھیے، قرآن میں 30 پارے، مہینے میں 30 دن، ایک مہینے میں ایک قرآن ختم، سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، تو 12 قرآن ختم کرنے والے بن جاؤ گے، 12 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ اور ہماری سستی کا حال دیکھو کہ 12 قرآن تو بہت بڑی بات ہے، ہم سے ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوا۔ پچھلا رمضان گزرا تھا، یہ رمضان آ گیا، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، پوچھو اپنے آپ سے، ارے فلاں تو نے کتنے قرآن پڑھے؟ تو اندر سے جواب آئے گا کہ ایک بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر خود ہی اپنے آپ کو کہنا کہ یار یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ یار اللہ کا کلام، اور 12 مہینے کی زندگی ملی تجھے، پوری 2023 میں رمضان آیا تھا، 24 میں آئے گا، تو نے پورے قرآن بھی نہیں ختم کیا۔ اب قرآن کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا، یہ تو قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ اب قاری صاحب کے میرے پاس پیسے ہونا تو قاری صاحب کا حق ہے کہ میں ان کو واپس دوں، تو قرآن کا حق ہے میرے اور آپ کے ذمہ سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا، 2 مرتبہ۔ ہم 12 کی ترتیب بنائیں، 12 کی نیت کریں، اللہ 2 ختم کی توفیق دے دیں گے۔ ہاں نیت تو کرو بھائی، سارے بھائی 12 قرآن ختم کرنے کی نیت تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہاں روزانہ ایک پارہ پڑھیں، اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ بہت سارے والدین بیٹھے، اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا ایک پارہ روز پڑھو، آدھا پارہ پڑھو گے تو سال میں، یعنی سال میں 6 قرآن ختم ہو گئے۔ یہ کام کریں، 5 نمازیں ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، تھوڑا سا ذکر کرو، تھوڑا سا ذکر کر لو، تھوڑا سا ذکر کر لو، تھوڑا سا ذکر کر لو۔ فرمایا جنت نہ چٹکل میدان ہے، جنت نہ، آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے، ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ الجنت سٹی میں پلاٹ مل جائے، نیا ناظم آباد میں پلاٹ مل جائے، محنت BC جوڑ جاڑ کر رہے یار کسی طریقے سے وہاں مل جائے۔ اللہ پاک کہیں گے تجھے دنیا کے گھر کی اتنی فکر تھی تو اس کے لیے کمیٹیاں بھی ڈالتا تھا، قرضے بھی لیتا تھا اور کاروبار بھی کرتا تھا، تجھے جنت کی پلاٹ کی قیمت نہیں تھی، جنت نہیں چاہیے تھی، جنت کا محل نہیں چاہیے تھا، کہ وہاں تو ہم سستا دے رہے تھے، وہاں تو ہم سستا دے رہے تھے، کہ دنیا میں کوئی اسکیم نکلتی تھی تو اپنے 4 دوستوں کو بتاتا تھا کہ یار وہاں پہ چل لو، وہاں پر اسکیم نکلی ہے، تو کہا ادھر کا بھی علماء سے نہیں سنا کہ اللہ اکبر سے جنت کا محل ملتا ہے، اللہ اکبر۔ کون سا وقت لگا بیٹھ کر نا، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھو، ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھو، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھو، اور ایک تسبیح اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کی پڑھ لو۔ پھر دیکھو میرے عزیزو، یہ کام کرو، 5 نمازیں، قرآن کی تلاوت اور تھوڑا سا ذکر اور تھوڑا سا صدقہ، تھوڑا سا صدقہ، یہ ہمارے بچوں کی بھی عادت بنے۔ 2 روپے، 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے کسی غریب کو مسجد میں دے دیے، مسجد میں دے دیے۔ یہ مثال کے طور پر کتنی بری بات ہے کہ مسجد میں ہم اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگے۔ یہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پورے ہفتے پیسے جمع کریں اور جمعے والے دن لا کر خود ہی مسجد میں ڈال دیں کہ بھئی یہ میری مسجد کی طرف۔ مسجد کے کتنے اخراجات ہیں، کبھی پنکھا خراب ہوتا ہے، کبھی لائٹ خراب ہوتی ہے، ہم نے بولا کہ یہ آ کر صحیح کراؤ، کون کراتا ہے؟ سوچا کبھی؟ نہیں جی، غم ہی نہیں ہے، بس ہمیں پنکھا ملنا چاہیے۔ ہاں پنکھا بند ہوگا تو ہم بولیں گے امام صاحب یہ پنکھا کیوں بند ہے؟ ارے خراب ہے تو صحیح کون کرائے گا؟ تو اس لیے اپنی عادت بناؤ کہ جب بھی اللہ کے نام پر کوئی بھی آواز لگے تو لبیک، یہ ہمارے 10 روپے۔ حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔
تو ادھر 5 روپے 10 روپے سے نا اس کے اندر ڈال دو, اللہ پاک سے محل لے لے. اور آخری بات میں نے کی, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ اچھا, ان کو پہچانو, وہ آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں, وہ آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں, اور وہ ان کے ساتھ وقت بتاؤ, ان کے ساتھ بیٹھو. اور آج جا کر نا ہم سارے کے سارے اپنی امی ابو سے کہیں کہ امی جو غلطی ہو گئی مجھے معاف کرو, اور ان کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں, اور تھوڑا سا نا وہ دبانے کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن آپ ویسے ہی ہاتھ لگا دو, تھوڑا سا لگانے. روزانہ کی یہ ترتیب بناؤ, پھر اپنی زندگی میں برکتیں دیکھو. ایک عالم نے بہت پیاری بات بولی, کہہ کر ختم کر رہا ہوں, کہ کوئی بھی انسان بڑا آدمی بن ہی نہیں سکتا, نہ دنیاوی ڈگری نہ دینی کوئی مرتبہ, جب تک کہ پیچھے ماں کی دعائیں نہ, جب تک کہ پیچھے ماں کی دعائیں نہ. اگر ماں کو ناراض کرو گے, آپ بھول جاؤ کہ آپ عالم بنو گے, آپ بھول جاؤ کہ آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ بھول جاؤ کہ آپ وزیر اعظم بنو گے, آپ بھول جاؤ کہ آپ کوئی انجینئر بنو گے. ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں, اور فخر کرو اپنے ماں باپ پر. ایک نا کالم چھپا تھا, میں نے پڑھا, سن لو, ختم کرتا ہوں. ایک لیڈیز تھی, ترکی کی تھی کہیں کی, اور اللہ نے اس کو بڑا مرتبہ دیا, بڑے وی آئی پی شاہی پروٹوکول کے ساتھ جاری تھی, آگے پیچھے گاڑیاں ٹپ ٹاپ کے اندر. ایک دم جو ہے نا وہ اس کو کوئی نظر آیا, اس نے گاڑیاں رکوائیں, کہا روکو روکو روکو, گاڑیاں روکی, اور کہا میں اتر رہی ہوں, میرے ساتھ کوئی اور نہ اترے. وہ اتری, اور اترنے کے بعد وہ دور نا ایک غبارے بیچنے والا آدمی تھا, اس کے پاس گئی. لوگ سمجھے کہ شاید پتہ نہیں غبارہ لے رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اور اس سے جا کر نا باتیں کی, اس سے پیار کروایا, اور اس کی گود میں سر رکھ کے نا, اور پھر اس کے بعد سارے میڈیا کو جمع کر کے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری اتنی بڑی پرائم منسٹر اس غبارے والے کی بیٹی ہوں. کہ مجھے اپنے اس غبارے والے باپ, اس کی اپنے باپ ہونے پر فخر ہے کہ میرا باپ ایک غبارے والا ہے, خوددار ہے, خوددار. کہا میرے محل میں نہیں آیا. بعض ماں باپ ہوتے نا, کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ تجھے آباد رکھے, تو اپنے گھر میں تو اپنی خوشیاں منا, ہمیں اپنی زندگی میں رہنے دے, ہمیں اپنی زندگی. کہا میرا باپ اپنی زندگی میں رہنا چاہتا ہے, کہا میں اسی میں خوش ہوں بیٹا, بس تو کبھی کبھی ملنے آیا کر. تو کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں. تو اس سے سبق یہ نکلتا ہے, کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نا اپنا ثانوی تعارف مت بناؤ, لوگوں کو اپنا تعارف مت کراؤ کہ میں ہوں نہ, میں یہ میرے والد صاحب ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں. ایک قدم اس کی شریعت کہتی ہے ان کے پیچھے چلو, اپنے والد کو آگے رکھو. کہ جب والد چل رہے ہو نا, وہ آگے چلیں, آپ پیچھے چلو. بیٹی ہے نا تو والدہ آگے ہو اور بیٹی پیچھے ہو, اپنا تعارف ان سے کراؤ, کہا میں ان کا بیٹا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے میرے عزیزوں, اپنے ہم سے جو غلطیاں ہوئی نا والدین کے حق میں, معافی مانگو, معافی مانگو. ابھی زندہ ہیں معاف کر دیں گے, اور جن کے چلے گئے ان کی قبر پہ جا کے معافی مانگو, اللہ سے استغفار کرو. فرمایا جو ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پر جائے گا, اللہ پاک اس کو فرما برداروں میں لکھیں گے. تو کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما, دن کے رات کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا اللہ یہ جو جہاں سے آپ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں, ان کے آنے کو قبول و منظور فرما, قدم قدم پر نیکی عطا فرما, قدم قدم پر خوشیاں عطا فرما, غم تکلیف پریشانی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ 2023 کی اللہ جتنی کمی کوتاہیاں سستیاں غفلتیں یا اللہ آپ کے حق میں حق تلفیاں اللہ ساری معاف فرما دے, اللہ ساری معاف فرما دے. یا اللہ حضور کے حق میں جتنی حق تلفیاں ہو گئی اللہ ساری معاف فرما دے. یا اللہ جتنی دین میں اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی اللہ وہ ساری معاف فرما دے. 2024 میں اللہ ہمت عزم ارادہ عطا فرما دے. اللہ 5 وقت کی نماز عطا فرما دے, تکبیر اولیٰ کا اہتمام عطا فرما دے, قرآن کا روزانہ ایک پارہ پڑھنا نصیب فرما دے, روزانہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ روزانہ صدقہ دینے والا بنا دے. یا اللہ پھر ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. آج سے پہلے اللہ ہم نے ماں باپ کے حق میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے تیز آواز میں بول دیا ان کو, ان سے بات کر لیا, اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. آج سے اللہ ان کو آگے کر کر خود پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان سے محبت عطا فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے محلے میں ہمارے اس مسجد میں جو بھی بیمار اللہ سب کو شفا عطا فرما, سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہماری مسجد کو دین کا مرکز بنا دے. ساری دنیا کے اندر دین زندہ ہو. ہماری جامع مسجد نوری کو ذریعے کے طور
طور پر قبول فرما لے. یا اللہ ہماری مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب اور بھی جتنے طلبا یا اللہ یہاں پڑھتے ہیں صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، رات کے وقت میں، یا اللہ اس مدرسے کو اللہ دور حدیث تک کا مدرسہ بنا دے. اللہ دور حدیث تک کا مدرسہ بنا دے. ساری دنیا کے اندر اللہ دین پھیلے. اس مسجد کو ذریعے کے طور پر قبول فرما لے. تبلیغ کا مرکز بنا دے یا اللہ، تصوف کا مرکز بنا دے اللہ، جہاد کا مرکز بنا دے. جتنے دین کے شعبے ہیں یا اللہ ہماری اس مسجد کو اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما لے. اللہ ہماری مسجد میں نا ایک تقاضا ہے اللہ، باتھ روم نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے، اللہ پاک اس کا بندوبست فرما دے. اللہ رمضان سے پہلے پہلے اس کا بندوبست فرما دے. اللہ اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ اس کو پورا فرما دے اور عافیت سے اللہ اس کا کام شروع فرما دے اور اللہ اس کو تکمیل تک یا اللہ ہمیں نمازیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جب تک مسجد ہوگی اللہ چلتے رہیں گے، ہم مسلمانوں کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ ہماری ضرورت بن مانگے عطا فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.